بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ایمان اور تقوی، نماز اور عبادت، اخلاق اور معاملات، پرہیز اور بچت، علم اور ذکر، اپنی انا کو قابو میں رکھنا، اپنا محاسبہ کرنا اور توبہ کرنا، اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اپنے سامان، مال اور پیسے کو صحیح طرح سے استعمال کرنا، اور سب سے آخر میں اپنے علم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کیا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کی وحدانیت کو قبول کرنا، قرآن اور حدیث کی آیتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، تقوی کا درجہ حاصل کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نظروں میں اچھا دکھنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، تمام ضروریات دین پر ایمان لانا، جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز اور عبادت کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا، روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت کو سمجھنا، حج اور عمرہ کی اہمیت کو سمجھنا، زکوٰۃ اور خیرات دینا اور ان کی اہمیت کو سمجھنا، اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اخلاق اور معاملات، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی عزت کرنا، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی بھی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا اور ان کی عزت کرنا، پرہیز اور بچت، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے مال اور سامان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور جائز جگہ پر خرچ کرنا، فضول چیز سے بچنا اور غیر ضروری جگہ پر پیسے خرچ کرنے سے اجتناب کرنا۔ غیر ضروری جگہوں پر پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جائے، جبکہ فضول خرچی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے علم اور ذکر کے ساتھ کیسے ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، دینی علم کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کی وحدانیت کو قبول کرنا، اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اپنے ذکر کو صحیح طرح سے ادا کرنا کہ ہمارے ذکر و اذکار اور عبادات میں کسی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، اپنا محاسبہ اور توبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کرنا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرنے کی دعا کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا، کیونکہ جانے انجانے میں انسان سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ اپنے نفس پر قابو رکھنا اور اپنی انا کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور غیر ضروری خواہشات پر عمل نہ کرنا، اپنے غصے پر قابو رکھنا، اپنے حسد پر قابو رکھنا، ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کریں، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے وقت کو عبادت میں استعمال کرنا، اسے علم حاصل کرنے میں استعمال کرنا،
اپنے وقت کو اپنے گھر والوں اور خاندان کے ساتھ بتانے میں استعمال کرنا، اپنے وقت کو دوسروں کی مدد کرنے میں استعمال کرنا، اپنے وقت کو بربادی سے بچانا اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش میں رہنا، اپنے مال اور سامان کو صحیح طرح سے کیسے استعمال کریں، اپنے مال اور سامان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، اپنے مال کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، اپنے پیسوں کو زکوٰۃ اور خیرات میں استعمال کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے پیسوں اور مال وغیرہ کو غریبوں کی مدد کرنے میں استعمال کرنا، اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اپنے علم کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرنا۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جس پر اپنا عمل نہ ہو اور دوسروں کا اس سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو۔ اپنے علم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بانٹنا، اپنے علم کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ ان چند ضروری باتوں کو یاد رکھ کر ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکتے ہیں۔